سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام سادات گرامی قدر علماء وقار قائدین اور کارکنان تحریک منہج القرآن منتظمین محفل حاضرین و سامعین خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب کو آج کی اس عظیم الشان اور روح پرور محفل کے اندر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی منتظمین کی جانب سے یہ سبھی جذبات، یہ عقیدت، یہ انتظام و انصرام اور ہم سب کی حاضری اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. میں سب سے پہلے تو آپ سب احباب کا، منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس بابرکت محفل کے اندر شریک ہونے کی دعوت دی، جو کہ میرے لیے سعادت ہے. جیسا کہ محترم رضوی صاحب نے فرمایا ہے کہ تحریک منہج القرآن کے پلیٹ فارم پر اپنی عاجزانہ خدمات سر انجام دینے کے لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس العالی کے حکم پر میری ذمہ داریاں ڈنمارک کے لیے لگائی گئی ہیں، تو میں چند دنوں کے لیے واپس آیا اور میرے نہایت ہی محسن، مشفق، مکرم، محتشم بھائی محترم چودھری محمد وسیم ہمایوں صاحب، ان کی طرف سے دعوت پہنچی کہ ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ حاضر ہوں اور اہلیان منڈی بہاؤدین کی زیارت کریں. میں نے اسے اپنے لیے سعادت سمجھا تو حاضر ہوا. آپ کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبتیں سلامت رکھے اور ان محبتوں کا دنیا میں، آخرت میں، قبر اور حشر میں اللہ نے ایک مقام رکھا ہے. تو میں چند کلمات عرض کرتا ہوں اور پھر یہ کہ دیکھیے یہ مسجد کی جتنی برکتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ نام میرے سامنے ہیں، ٹیم ورک ہے، انتظامیہ ہے، تحریک کے قائدین اور کارکنان سبھی یکجان ہو کر اس کو آباد کیے ہوئے ہیں. وہاں بہت نمایاں اور مثالی کنٹریبیوشن ہمارے بھائی محترم میاں
خالد صاحب کا، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے، آگے تشریف لائیے۔ تو میں جب پیرس پہنچا تو ان کے علم میں نہیں تھا میرا وہاں جانا، تو میں نے ان کو کوئی چند گھنٹے پہلے وہاں پہنچ کر میں نے فون کیا کہ یہاں پروگرام ہے، میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ کو اطلاع ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تک اطلاع نہیں ہے، اور یہ اس وقت تقریباً 150 کلومیٹر دور تھے۔ تو 150 کلومیٹر کی ڈرائیو کر کے فوراً یہ اس پروگرام میں پہنچے۔ تو ماشاءاللہ میاں صاحب پھر میں نے آج آپ کے لیے 500 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، اور یہ پھر بھی بازی لے گئے۔ ان کو 2 دن پہلے اس محفل کا پتہ چلا اور یہ فرانس کو چھوڑ کر یہاں، تو اس سے پتہ چلا بھئی ان جیسے اہل محبت سے ہم جیسے ناقص لوگ نہیں جیت سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ آج کی اس بابرکت محفل کو 2 نسبتیں حاصل ہیں، اور دونوں نسبتیں بہت عظیم ہیں۔ ایک نسبت تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معراج کے ساتھ، اور ایک نسبت حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت کی نسبت کے ساتھ۔ ان دونوں عنوانات کے تحت مجھے سبق سنانے کے لیے کہا گیا ہے، تو میں سوچتا رہا کہ اس میں ربط کیا ہے۔ تو دونوں ماہ رجب اور مرجب کے ساتھ تو ربط رکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ دونوں نسبتوں کا آپس میں بھی ربط ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، مگر گفتگو کے لیے کیا ربط تلاش کیا جائے تاکہ کچھ کلمات عرض کر سکیں۔ تو میرے ذہن میں جو بات آئی وہ اسی ذکر کی برکت سے، وہ یہ کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نسب کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے وجود مصطفیٰ میں گم ہیں، اور معراج کیا ہے؟ معراج یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ ذات خدا میں گم ہوگا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو نسبت فنائیت حاصل ہے، اور نسب مبارک کے اندر جو نسبت وحدت حاصل ہے، جب ان کو ان کے حسب ہاتھ دیکھا تو یہ فنا نظر آئے، اور جب اسی تصور کو آقا علیہ السلام کے مقام معراج کے اعتبار سے دیکھا تو پتہ چلا کہ معراج اسی لیے تھا کہ ذات مصطفیٰ فنا ہو رہی تھی اس ذات میں جسے بقا ہی بقا۔ ان دونوں عنوانات کے تحت میں چند کلمات عرض کرتا ہوں، اور پہلا ذکر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا ہوں، اور بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام رسول اعظام کم و بیش مبعوث فرمائے، یا 1,24,000 انبیاء اور ان میں 313 رسول، پھر بھی تقریباً احتیاط کے لیے یہ کہنا پڑتا ہے جتنے بھی ہیں، تو یہ 1.25 لاکھ ایک عدد بنتا ہے انبیاء کرام کا، اور 1.25 لاکھ ہی عدد بنتا ہے صحابہ کرام کا۔ 1.25 لاکھ ہی کم و بیش عدد بنتا ہے انبیاء کرام کا،
اور 1.25 لاکھ ہی عدد بنتا ہے صحابہ کرام کا۔ اس میں نے غور کیا تو اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا کہ اس میں ربط کیا ہو سکتا ہے۔ وہ یوں دیکھا جا سکتا ہے اسے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام میں جن اوصاف کو، جن خصائص کو، جن صفات کو، جن عظمتوں کو، جن شانوں کو 1.25 لاکھ انبیاء کے وجود کے اندر منتشر کیا تھا، پھیلایا تھا، ان ساری خصلتوں کو ایک وجود میں سمیٹا تو محمد مصطفیٰ ہوئے۔ وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکات ہوئی اور آقا علیہ السلام کا وجود مبارک ہوا۔ تو اس لیے حسن یوسف بھی اپنے معراج پر پہنچ کر ذات مصطفیٰ میں جمع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جمال بھی اپنے کمال پر جمع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی اپنے کمال پر یہاں جمع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا حلم اور بردباری بھی یہاں جمع ہوا اپنے نقطہ کمال پر۔ ہر نبی کو اللہ نے جو شان عطا کی تھی وہ شان اپنی معراج پر پہنچ کر وجود مصطفیٰ میں جمع ہو گئی۔ تو وہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کا ایک پیکر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ پیکر مصطفیٰ کا ہے۔ پھر جب حضور تشریف لائے پیکر اتم بن کر، اب انہیں جلووں نے پھر بکھرنا تھا، پھر کسی وجود کو منور کرنا تھا، اور پھر کوئی اور اس قابل نہ تھا کہ حضور کی ہر صفت اور شان کا فیض کسی ایک پیکر میں جمع ہو جائے، کسی ایک ذات میں جمع ہو جائے۔ تو میرے آقا کی ذات کے اندر وہ جو 1.25 لاکھ یکم و بیش صفات اور عظمتیں، خصائص، ظاہر اور باطن کے محاسن، محامد، وہ جو وجود مصطفیٰ میں جمع تھے، جب اللہ نے ان کی جھلک کسی ایک پیکر میں دکھانا چاہی تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا عدد بنتا ہے۔ اس لیے جس کسی صحابی کو دیکھیں گے اس میں میرے آقا کی کوئی ایک جھلک آپ کو بے مثال نظر آئے گی۔ جس کسی صحابی کو دیکھیں گے بے شک کوئی 5 خصلتوں کا مالک ہوا، کوئی 10 خصلتوں کو اپنے اندر سمو سکا، کوئی 10-15 زیادہ آداب کو، خصائص کو اپنی ذات کے اندر سمیٹ سکا، مگر آپ کو یہ ضرور نظر آئے گا کہ کسی ایک نہ ایک صفت کے اندر میرے آقا کا ہر صحابی یکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی بے مثل ہے۔ دیکھیے جب آپ عشق کی بات کرتے ہیں، جب آپ عاشقوں کی فہرست بناتے ہیں، جب آپ جنون کا عنوان لکھنا چاہتے ہیں تو پہلا نام کسی اور کا نہیں آتا، بلال کا ہی آتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ صدیق اکبر میں عشق نہ تھا، اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ ابو بکر و عمر میں، عثمان و علی میں جنون نہ تھا۔ جنون اور عشق کے بغیر تو کسی کو ایمان مل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو جب عشق بھی سبھی میں تھا، جنون بھی سبھی میں تھا، تو یہ عنوان حضرت بلال کو کیسے ملا؟ یہ ایسے ملا کہ میرے آقا کے ساتھ کسی ایک نسبت میں ہر کوئی بے مثال بنتا چلا گیا۔ تو کسی نسبت میں بلال بے مثل ہوئے، اس میں باقی کھڑے تکتے رہ گئے کہ بلال آگے بڑھ گیا ہے۔ کسی صفت کے اندر حضرت ابو ہریرہ ایسے بے مثل و باکمال ہوئے کہ باقی کھڑے تکتے رہ گئے۔ کسی صفت میں عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن زبیر، کسی میں کوئی باکمال نظر آتا ہے۔ اور اگر خلفائے راشدین کو دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کہلائے۔ صدیق اکبر کا مطلب سب سے بڑا تصدیق کرنے والا، تو کیا باقیوں میں تصدیق نہیں تھی؟
یکم تھی، تصدیق کرنے والے تو سبھی تھے، مگر شان صداقت میں جسے باکمال بنایا وہ ابو بکر ہے۔ اسی طرح عدالت سبھی میں تھی، مگر شان عدالت میں جسے شان فاروقیت میں میرے آقا نے باکمال بنایا وہ عمر بن خطاب ہے۔ اسی طرح سخاوت اور حیا سبھی میں تھا، مگر جسے بے مثل اور باکمال بنایا وہ عثمان بن عفان ہے۔ اسی طرح ولایت میں، علم اور معرفت میں ہر ایک کوئی بھی خالی نہ تھا، مگر جسے باکمال بنایا اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ نسب کے اندر کسی کو تیسری پشت کا شرف حاصل ہے، کسی کو چوتھی پشت کا شرف حاصل ہوا، کسی کو پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں پشت کا شرف حاصل ہوا، لیکن حضرت مولا کائنات کو نسب مصطفیٰ کے ساتھ وحدت میں جو بے مثل شان ملی اس میں کوئی اور ان کا ہمسر نہ ہو سکا۔ دوستو یہ میرے آقا کا فیضان تھا جو بٹ رہا تھا، جو تقسیم ہو رہا تھا، جس پر نگاہ پڑتی تھی اسے کسی نہ کسی شان میں بے مثل بنا دیتے تھے، کسی نہ کسی صفت میں بے مثل بنا دیتے تھے۔ اس لیے عشق میں پہلا عنوان بلال کا آتا ہے، روایت میں پہلا عنوان حضرت ابو ہریرہ کا آتا ہے۔ اگرچہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے اب ایک اور تحقیق کر کے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ علم کے روایت کے باب کے اندر بھی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سب سے بڑھ کر ہیں، مگر اسی طرح دیکھتے چلے آئیے صداقت کے اندر ابو بکر کو بے مثال بنایا۔ صداقت سب میں ہے پر ابو بکر کا مقابلہ نہیں، عدالت سب میں ہے پر عمر کا مقابلہ نہیں، حیا سب میں ہے پر عثمان کا مقابلہ نہیں، سخاوت سب میں ہے پر عثمان کا مقابلہ نہیں، علم اور معرفت، ولایت اور روحانیت وہ سبھی میں ہے پر علی کا مقابلہ نہیں۔ امت کے لیے ایمان اور فلاح کا راستہ یہ ہے کہ توڑنا چھوڑ دو، ماننا شروع کرو۔ توڑنا چھوڑ دو، ماننا شروع کرو۔ بے شک ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جب آپ من جمیع جوانب کلیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر کا نام آئے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن الگ الگ اوصاف میں، الگ الگ کمالات میں، انفرادی شانوں میں، انفرادی عظمتوں میں ہر ایک صحابی آپ کو بے مثل نظر آئے گا کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ملے گا۔ یہ در حقیقت شان مصطفیٰ کا پردو ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا پردو ہے کہ میرے آقا خود ایسے بے مثل ہیں کہ جسے بھی دامن مصطفیٰ سے نسبت ملی وہ کسی نہ کسی شان میں بے مثل ہوتا چلا گیا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو آپ کو بھی بہت ساری چیزوں میں انفرادیت حاصل ہے، مگر نسب مبارک کے اندر جو شان اور مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کسی اور کا نہیں۔ چونکہ ولادت مولا کائنات کا تذکرہ تھا تو میں نے چاہا کہ آپ کے نسب میں جو آپ کو امتیاز حاصل ہے میں اسی پر آپ کے سامنے کچھ بات کروں۔ کیا امتیاز حاصل ہے وہ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب جو میرے آقا کے دادا ہیں اور حضرت علی کے بھی دادا ہیں، تو حضرت عبد المطلب تک جو نسب مصطفیٰ کا ہے وہی نسب علی المرتضیٰ کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک جو میرے آقا کا نسب مبارک ہے وہی حضرت علی المرتضیٰ کا نسب مبارک ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جن پاکیزہ پشتوں میں سفر کرتا رہا نور مصطفیٰ، انہی پاکیزہ پشتوں میں تھا نور علی المرتضیٰ۔ جن پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا نور
انہیں پاکیزہ رحموں میں سفر کرتا رہا نور علی المرتضیٰ. جہاں جس پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا اسی پیشانی میں نور علی المرتضیٰ تھا. جس پیٹ اور رحم میں نور مصطفیٰ سفر کر رہا تھا اسی میں نور علی المرتضیٰ بھی سفر کر رہا تھا. کہاں سے کہاں تک؟ آدم سے چلے عبد المطلب تک. تو جو پاکیزہ نسب مصطفیٰ کا ہے، جو طہارت والا نسب مصطفیٰ کا ہے، وہی نسب علی المرتضیٰ کا ہے. اس شان میں علی کی برابری اور کوئی نہیں کر سکتا. بے شک کوئی چوتھی پشت میں ملے، کوئی پانچویں اور چھٹی میں ملے، کوئی ساتویں اور آٹھویں میں ملے، یہ ساری عظمتیں بجا ہیں. جیسے صدیق کی جنگ میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں، عدالت میں عمر کا مقابلہ نہیں، حیا اور صفا میں عثمان کا مقابلہ نہیں، نسب کی وحدت میں علی کا مقابلہ نہیں. مگر پھر عرض کروں، یہ ہیں انفرادی خصلتیں. انفرادی خصلتوں میں ہر کوئی کہیں نہ کہیں بے مثل ہے، لیکن اجتماعی طور پر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلی فضیلت حاصل ہے، ہر جہت کے اعتبار سے دیکھیں. اب آئیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسب کی وحدت حاصل ہے، یہ کیسے ہے؟ حضرت عبد المطلب تک نسب ہوا ایک، پھر کیا ہوا؟ اس نسب میں آگے دو لڑیاں ہو جاتی، ایک حضرت عبداللہ، ایک حضرت ابو طالب. یہاں ظہور ہوتا ہے الگ الگ. حضرت عبداللہ سے میرے آقا کی ولادت، حضرت ابو طالب سے حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت، یہ نسب ظاہر ہوتا ہے الگ الگ. یعنی ایک جنریشن میں نسب کا ظہور الگ ہے، دوسری جنریشن میں بھی نسب کا ظہور الگ ہے. لیکن وہی نسب یہ دو پشتیں الگ الگ ظاہر ہونے کے بعد جب آگے تیسری پشت تک پہنچتا ہے، حسنین کریمین پر جا کر پھر ایک ہو جاتا، پھر ایک ہو جاتا. پھر حسن اور حسین بے شک ہیں نسب علی المرتضیٰ سے، مگر ہیں اولاد مصطفیٰ. وہاں دوہرا رشتہ حاصل ہو گیا. حسنین کریمین ان کا نسب جو آگے چلا وہ حضرت علی کا نسب بھی وہی ہے، میرے آقا کا نسب بھی وہی ہے. اب وہ نسب پھر ایک ہو گیا. پھر کب تک ایک ہے؟ جب تک یہ زمانہ چل رہا ہے، جب تک سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، جب تک سورج چاند ستارے چمک رہے ہیں، جب تک ہوا اور سانسیں چل رہی ہیں، تو پھر وہ نسب پھر ایک ہے. اب قیامت تک اس نسب کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. مگر ایک فرق اور ہوا، وہ کیا کہ پہلے علی المرتضیٰ کا نسب مصطفیٰ کے نسب میں تھا، اور اب کیا ہوا؟ مصطفیٰ کا نسب علی المرتضیٰ کے نسب میں آ گیا. بھئی نطفے تو سلبی اعتبار سے حضرت علی کے حسن حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرما دیا، ہما ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں. تو پھر اب میرا بیٹا ڈکلیئر کر دیا، مگر نسب علی المرتضیٰ نے اپنے نسب کو جاری کر دیا، اسے حکمن اپنا نسب بنا دیا. تو دیکھیے کیا ایسا نہیں لگتا کہ حضرت ابو طالب نے جو خدمت کی تاجدار کائنات کی، جس طرح پرورش کی بچپن کے اندر، جو تکلیفیں سہی، جس طرح محافظ اور دفاع کرنے والے بن کے کھڑے رہے، اللہ نے ان کو یہ صلہ عطا کیا کہ اے ابو طالب تیری گود میں میرا حبیب ہے، تو اب تیری گود میں میرے حبیب کا نسب آ رہا. اور پھر آپ ایک اور نقطے پر بھی غور کریں، اگر یہ جو دو جنریشن نسب الگ الگ ظاہر ہوا، اس میں بھی ایک جنریشن کا تو تذکرہ میں اس وقت نہیں کر رہا، حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ. لیکن آگے جب حضرت عبداللہ سے میرے آقا کا ظہور ہوتا ہے اور حضرت ابو طالب سے پھر حضرت علی المرتضیٰ کا ظہور ہوتا ہے، ادھر تاجدار کائنات ہیں، علی المرتضیٰ ہیں،
بے شک مقام میں برابری کا کوئی سوچ نہیں سکتا، جو سوچے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ نبوت کا اپنا مقام ہے، اور نبوت کے صحابی اور غلامی کا درجہ اپنی جگہ پر ہے، نسب کی وحدت اپنی جگہ پر ہے، آل کی نسبت اپنی جگہ پر ہے، مگر نبوت کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوا، اس جنریشن میں میرے آقا نے علی کو اپنے وجود سے جدا نہیں رہنے دیا، اپنے وجود میں ضم کر لیا۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ علی فنا ہے مصطفیٰ میں، یہ ہے رجب المرجب کا ایک عنوان، اور حقیقت محمدیہ فنا ہے جلوہ حق میں، یہ دوسرا عنوان ہے رجب المرجب شریف کا جو معراج کا بنتا۔ اب آئیے آیت مباہدہ کے ایک لفظ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ جب میرے آقا نے اہل کتاب کو حق پڑھایا سکھایا، نہ سمجھے وہ اعتراض پہ اعتراض کرتے رہے، تو اللہ نے فرمایا حبیب بس انہیں کہہ دیجئے مناظرے سے جو دلیل سے بات کرنے کا وقت گزر گیا، میدان میں نکلو، مباہدہ ہوگا، حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، حق قائم رہے گا، باطل مٹ جائے گا۔ آؤ چیلنج کیا دینا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ انہیں کہیے نکل آؤ میدان میں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی مستورات کو لے کر آتے ہیں، تم خود آؤ، ہم خود آتے ہیں، مباہدہ ہوگا، حق قائم رہے گا، باطل مٹ جائے گا۔ لفظ اترے تھے تین، ابناءنا بیٹوں کو لے آنا ہے، نسانا عورتوں کو لے کر آنا ہے، انفسنا خود آنا ہے۔ تو میرے آقا نے جب قرآن کے پہلے لفظ کو دیکھا ابناءنا، تو حقیقی سلبی بیٹے تو نشان فرما چکے تھے۔ میرے آقا نے امام حسن کو ایک انگلی پکڑ کے ساتھ چلایا، حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور دونوں کو سامنے لا کر کہا ہما ابنایا، اے قرآن تو بھی سن لے، اے جبرائیل تو بھی سن لے، اور اے لغت آج سے تو بھی جان لے کہ میں مصطفیٰ مختار کل ہوں۔ قرآن کہتا ہے بیٹے، میں نواسوں کو بیٹا بنا کے لے جا رہا ہوں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں، نواسوں کو بیٹا کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہی تو اعلان کروانا چاہتا تھا، ورنہ تو اسے بھی پتا تھا کہ بیٹے نہیں، تو کیوں ابنا آنا کا لفظ اتارا تھا، نواسے کا لفظ اتار دیتا۔ تو بیٹوں میں دیا حسن اور حسین کو، نساء آنا کس کو لیا؟ خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کیا ہوا، ایک لفظ بچ گیا اور ایک مکھڑا بچ گیا۔ میرے آقا اس لفظ پر عمل کرنا چاہتے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس لمحے میرے آقا نے ایک نظر قرآن کے ان کلمات کو دیکھا ہوگا، ایک نظر چہرہ علی المرتضیٰ کو دیکھا ہوگا، اور دیکھ کر فرمایا ہوگا کہ اے علی، پہلا لفظ آیا ہے ابناءنا، میں تیرا شمار اس میں بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ تو چچازاد بھائی ہیں، بیٹوں میں کیسے شمار کروں؟ جچتا نہیں ہے، کرنے کو تو کر دوں، جچتا نہیں ہے۔ دوسرا لفظ ہے نساءنا، اپنی عورتیں اور مستورات، اس میں بھی تیرا شمار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ مرد ہیں، تو اب لفظ ایک رہ گیا ہے، اور آپ کو میں باہر نہیں رکھنا چاہتا، مارکا ہے حق اور باطل کا، تو پتا چلے کہ باطل کے مقابلے میں حق کی تصویر کون ہے۔ میرے آقا نے علی المرتضیٰ کو ساتھ لیا۔ ارے اس مقام پر غور کیجئے، میرے آقا نے علی کا شمار کس لفظ کے اندر فرمایا ہوگا؟ کیا ابناءنا میں؟ نہیں۔ کیا نساءنا میں؟ نہیں۔ ایک ہی لفظ بچ گیا تھا، انفسنا و انفسکم، اے اہل کتاب تم خود آؤ، ہم خود آتے ہیں، ہم خود آتے ہیں، ہم خود آتے ہیں۔ تو میرے آقا نے علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا
دیا تھا۔ تو جس علی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انفسنا میں شامل فرمایا، خود میں شمار فرمایا، اپنے وجود میں شمار فرما لیا تھا، اس علی کو مصطفیٰ سے کوئی جدا کیسے کر سکتا ہے؟ تو علی کا نسب جڑا ہے نسب مصطفیٰ سے، علی کا وجود جڑا ہے وجود مصطفیٰ سے، علی کا علم جڑا ہے تو علم مصطفیٰ سے، علی کی ولایت جڑی ہے تو رسالت مصطفیٰ سے۔ اس لیے دوستان مکرم، میرے آقا کے بارگاہ سے ہر صحابی کو، اہل بیت اطہار کے ہر فرد کو الگ الگ سوغات ملی، مگر علی کو ان چیزوں میں جو انفرادیت ملی، اس میں یکتا فقط علی ہی نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کمپیریزن اور موازنے میں نہ پڑا کریں، موازنہ تو وہ کرے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور نے جس کو جتنا نوازا ہے میں وہ تول سکتا ہوں، یا تو پہلے یہ کہے کہ حضور نے جس کو جتنا دیا میں اسے تول سکتا ہوں، میں اسے گن سکتا ہوں، میں اسے شمار کر سکتا ہوں، پھر تو کرے موازنہ۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر موازنہ چھوڑ دے، ماپنا چھوڑ دے، پھر ماننا شروع کر۔ اس لیے اہل سنت کا یہ امتیاز ہے، وہ صدیق اکبر کو توڑتے نہیں مانتے ہیں، وہ ابو بکر کو توڑتے نہیں مانتے ہیں، عمر فاروق کو توڑتے نہیں مانتے ہیں، عثمان بن عفان کو وہ توڑتے نہیں وہ مانتے ہیں، علی المصطفیٰ کو وہ توڑتے نہیں مانتے ہیں۔ صحابہ یا اہل بیت اطہار ہمارے سر کا تاج ہیں، اس لیے کہ جنہیں نسبت مصطفیٰ کے در سے ہے وہ بھی سر کا تاج ہیں، جنہیں نسبت مصطفیٰ کے گھر سے ہے وہ بھی سر کا تاج ہے۔ نہ ہم گھر والوں میں فرق کرتے ہیں نہ در والوں میں فرق کرتے ہیں، اس لیے کہ کئی خونی رشتے رکھنے کے باوجود محروم رہے فیضان مصطفیٰ سے، اور کئی خونی رشتے نہ رکھنے والے فارس سے آ کر بھی کئیوں سے آگے نکل گئے۔ کئی وہ تھے جو سردار تھے مگر اسلام قبول نہ کر کے ذلیل و خوار ہو گئے، سردار تھے سردار نہ رہے خوار ہو گئے، اور کئی وہ تھے جنہیں جاہلیت کا زمانہ انہیں ذلیل و رسوا سمجھتا تھا، مصطفیٰ کے قدموں میں آئے تو سردار ہو گئے، اور ایسے سردار ہوئے کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے بلال کو حکم دیا، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ سوچئے ذرا، کیا کوئی اور نہیں تھا؟ میرے آقا اگر چاہتے تو کسی قریشی سردار کو یہ حکم دیتے تاکہ عرب کے دستور کے مطابق جو کوئی قریش میں سے بڑا قبیلہ ہو مؤسس سردار، ان میں سے کسی فرد کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتے۔ نہیں، بلال کو حکم کیوں دیا؟ جہاں بلال کا نصیب ہے وہاں حکمت مصطفیٰ بھی ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو مصطفیٰ کے قدموں میں آئے وہ کعبے سے بھی بلندر ہو جاتا ہے، اس کی عظمت ہی بے شمار ہیں۔ اس لیے دوستو، صحابہ اور اہل بیت اطہار کے مابین ہمیشہ ایمان کا، نجات کا، فلاح کا راستہ یہی ہے کہ سر جھکا کے سب کے سامنے چلتے رہو، مانتے رہو، ماپتے نہ رہو۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی کئی نسبتیں، جس نسبت کو چھیڑیں گے اسی میں پہ مثل نظر آئیں گے، مگر کچھ تذکرہ حصول برکت کے لیے کیا۔ اب یہاں سے ایک ہی اس نقطے کو لے لیں، انفسنا و انفسکم، تو نفس علی المرتضیٰ کم ہے نفس مصطفیٰ میں، ذات علی المرتضیٰ کم ہو گئی ذات محمد مصطفیٰ میں۔ اور معراج کیا ہوا؟ معراج میں مصطفیٰ کو اللہ نے مقام فنائیت عطا فرمایا، خود اپنے ہی جلوہ حق میں۔ اب آئیے اس کی طرف۔ سورہ النجم کے میں نے ایک مقام کو، چند آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ لوگ ان غلط فہمیوں کے اندر پڑے ہیں کہ معراج صرف یہی تھا کہ حضور مسجد حرام سے اقصیٰ گئے،
اقصیٰ سے پھر سدرۃ المنتہا گئے اور جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا، جنت دوزخ کی سیر کی اور یہیں سے واپس آ گئے. یہی معراج تھا. بھئی یہ حضور کا معراج نہیں تھا، یہ سفر معراج تھا. یہ حضور کا معراج نہیں تھا، یہ حضور کا سفر معراج تھا. لوگ حضور کے سفر معراج کو ہی معراج سمجھ بیٹھے. میرے آقا کا معراج کیا ہے وہ میں نہیں جانتا، میں کیا کوئی نہیں جانتا. اتنا جانتے ہیں معراج ہوا، مگر معراج کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے جو بھی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے وہ میرے آقا کے سفر معراج کی شان کا تذکرہ کرتا ہے. معراج کو کوئی نہیں بیان کرتا ہے. میرے آقا مسجد حرام سے چلے، یہ سفر معراج ہے. مسجد اقصیٰ پہنچے، سفر معراج ہے. پہلے آسمان پہ پہنچے، سفر معراج ہے. ساتواں آسمان، سفر معراج. سدرۃ المنتہا، سفر معراج. جہاں سے قرآن کو پڑھیں گے قرآن سفر معراج کا تذکرہ کرتا ہے. یہ حضور کا معراج نہیں، حضور کا سفر معراج تھا. معراج ان کا تھا جو حضور کو دیکھنے کے لیے آئے کھڑے تھے. ان کا تھا معراج اور حضور کا تھا سفر معراج. معراج تو کہیں جا کر ہوا، اس کا تذکرہ تو ہم کرتے ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج تھا اور وہی کئیوں کا معراج تھا. جب میرے آقا مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصیٰ پہنچے تو سارے انبیاء کرام وہاں پر جمع تھے، سبھی رسول اعظام وہاں پر جمع تھے. تو وہ کیوں جمع تھے؟ وہ اس لیے جمع تھے کہ وہ بھی آرزو کرتے آئے تھے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. وہ بھی کہتے آئے تھے آرے نہیں مجھے اپنا آپ دکھا. سبھی آرزو التجائیں لے کر التجائیں کر کے چلے گئے، پردہ فرما گئے. اللہ نے فرمایا آؤ ایک رات تمہیں جمع کرتا ہوں. مجھے تو تم نہیں دیکھ سکتے، مگر جو مجھے دیکھ سکتا ہے تم اسے دیکھ سکتے ہو. جو مجھے دیکھ سکتا ہے وہ دکھا دیتا ہوں، جو مجھے دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے تمہیں وہ دکھا دیتا ہوں، جو مجھے دیکھنے کی طاقت اور سکت رکھتا ہے تمہیں وہ دکھا دیتا ہوں. تو جمع ہو جاؤ اقصیٰ میں. میرا حبیب جب اپنے معراج کی طرف رواں دواں ہوگا تو سفر معراج کے اس مرحلے پر مصطفیٰ کا سفر ہوگا، تمہارا معراج ہو جائے گا. تو سبھی انبیاء کرام جمع ہوئے، میرے آقا کے حسن و جمال کو دیکھا کہ ان کا معراج تھا. پھر کسی کی پیاس نے اور تڑپ جگائی، وہ پہلے آسمان پہ پھر کھڑا ہوا، کوئی پھر دوسرے پہ پہنچ گیا، کوئی تیسرے پہ، کوئی چوتھے پہ، کوئی پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ. وہاں پھر دیکھا پیاس ہے، طلب ہے. اب کوئی یہ سوچے بھئی اچھا پھر حضور سے تو ان کی رفتار زیادہ تھی، وہ جلدی پہنچ گئے، حضور ابھی پیچھے ہیں، تو پھر ان کی رفتار اور سرعت زیادہ ہو گئی. تو حضور غزالی زمان قبلہ احمد سید شاہ صاحب قاسمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا ہے. فرمایا ہاں وہ انبیاء جو ساتوں آسمانوں پر حضور سے پہلے پہنچ کے کھڑے تھے، یہاں حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سفر برابر شروع ہوتا ہے، وہ پہلے پہنچ گئے، حضور بعد میں پہنچے. تو معنی یہ نہیں کہ ان کی طاقت رفتار حضور سے زیادہ تھی. حقیقت یہ ہے کہ وہ انبیاء اپنی طاقت سے گئے تھے اور مصطفیٰ اپنی طاقت سے نہیں براق کی طاقت سے جا رہے تھے. مصطفیٰ نے تو اپنی طاقت دکھائی ہی نہیں تھی. میرے آقا تو براق پر سوار تھے، وہ تو سواری پر سوار تھے. میرے آقا کی رفتار وہی تھی جو رفتار براق کی تھی، جو رفتار سواری کی تھی.
اور یہ بھی بتا دیا ان سارے نبیوں نے کہ تم مصطفیٰ کو اس براق کا محتاج نہ سمجھنا. دیکھو براق پیچھے کھڑا ہے، ہم آگے پہنچ گئے. تو اگر مقتدی اس براق سے جلدی پہنچ سکتے ہیں تو جو امام ہے وہ اس براق کا محتاج کیسے ہوگا؟ تو مقتدی اس براق سے پہلے پہنچ گئے تو جو امام ہے ان انبیاء کا وہ کیسے بھلا اس براق کا محتاج ہو گیا؟ یہ براق بھی اکرام مصطفیٰ کے لیے ہے، اعزاز مصطفیٰ کے لیے ہے، شان مصطفیٰ کے لیے ہے. اس لیے میرے آقا براق پر سوار ہوتے جا رہے تھے. انبیاء اپنی طاقت و شکل سے پہلے پہنچ گئے، پھر ساتوں آسمانوں کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. تو سدرۃ المنتہا پر وہ اس درخت پر، اس کے ایک ایک پتے پر، ایک ایک ٹہنی و شاخ پر جب سارے ملائکہ جمع تھے، اللہ نے گویا انہیں فرمایا ہوگا اے نوریو آج آؤ، اگر میرے نور کو دیکھنے کی طلب رکھتے ہو تو تمہیں ایسا نور دکھاتا ہوں جو مجھے دیکھنے آ رہا ہے. انہوں نے وہاں دیکھا، پھر ان کی بھی آخری حد آ گئی. تو حد آ گئی تو نوروں کا سردار ہاتھ مان کے کھڑا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا. اس نے یہ نہیں کہا کہ بس یہی کچھ تھا جی، آئیں اب آپ کو سیاف کرتے ہیں اور واپس چلتے ہیں. نہیں، اسے پتا تھا کہ میں مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا. جبرائیل کو سمجھ تھی کہ میں مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا. اسے پتا تھا میں ہوں پروٹوکول آفیسر، میں ہوں سیکیورٹی دینے کے لیے. اور پروٹوکول اور سیکیورٹی جاتی ضرور ہے ساتھ، لیکن آگے ایک حد ہوتی ہے. گھر کے اندر نہیں جاتی، باہر ٹھہرتی ہے. کئی حویلی کے باہر ٹھہرتے ہیں، کئی مکان کے باہر ٹھہرتے ہیں. سیکیورٹی کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے، اس لیے وہ وہیں تک رک جاتے ہیں. آگے وہی جاتا ہے جو مہمان خاص ہے. تو بلا تشبیہ اور بلا مثال جبرائیل بھی رک گئے. میرے آقا جب آگے چلتے گئے، قرآن نے اس مقام کو بیان کیا. فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی. فرمایا سنو، تمہارے صاحب راستہ نہیں بھولے. تمہارے صاحب اگر معراج کی رات کا سارا سفر صرف وہاں تک تھا جہاں تک جبرائیل ساتھ تھا، اور سارا سفر وہاں تک تھا جہاں تک مصطفیٰ براق یا رف پر سوار تھے، اور وہیں سے واپس آ گئے، تو کیا پھر قرآن یہ کریڈٹ اٹھا کر حضور کی جھولی میں ڈالتا؟ کیا پھر قرآن یہ کہتا کہ تمہارے صاحب نہیں بھولے؟ یہ بات پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ اب میں آؤں یہاں، میں تو چونکہ ہر مہینے آ جاتا ہوں، تو اب چودھری صاحب اگر کسی ایسے بندے کو بلائیں جس نے پہلی بار آنا ہو منڈی بہاؤتی، یہ یہاں سے ڈرائیور بھیجیں، گاڑی بھیجیں، وہ لے کر آئے، اسے پتا ہو مڑنا کہاں ہے، راستہ کون سا لینا ہے، سمت کون سی لینی ہے، اور وہ یہاں پہنچے تو مہمان صاحب کہیں گی دیکھو میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور میں بھولا ہی نہیں، میرا کمال ہے، میں تو راستہ ہی نہیں بھولا. تو آپ کہیں گے کہ آپ کا باقی سارا ادب اکرام بجا ہے، مگر اتنا بھی کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ یہ کریڈٹ بھی اٹھا کے آپ اپنی جھولی میں ڈال دیں کہ میں نہیں بھولا. آپ کیسے بھولتے؟ آپ کو تو ڈرائیور لایا ہے، آپ تو سیٹ پر بیٹھے تھے، ساتھ والی پر، سٹیئرنگ بھی اس کے ہاتھ میں تھا، راستے کا تعین بھی اس کے ہاتھ میں تھا، تو وہی موڑتا تھا، وہی سواری کو گھیرتا تھا. اب آپ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں میں نہیں بھولا. آپ کا کمال نہیں، اس کا کمال ہے، وہ جانتا تھا، وہ نہیں بھولا. تو اللہ نے فرمایا ہے ایمان والو، تمہارے صاحب معراج کی رات رہا نہیں بھولے. باری تعالیٰ، یہ کس راہ کی بات ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہے وہ براق پر سوار تھے، وہ رف پر سوار تھے، لگام جبرائیل کے ہاتھ میں تھی. تو لگام جبرائیل کے ہاتھ میں، سواری پر سوار، تو ان کے بھولنے نہ بھولنے کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں یہی تمہیں بتا رہا. سارا سفر وہاں تک نہیں تھا جہاں براق تھا، جہاں تک رف تھا، جہاں تک جبرائیل تھا، جہاں تک وہ ساتھ چل رہے تھے. اگر معراج کی رات، سارا سفر معراج صرف وہیں جا کر ختم ہو جاتا جہاں تک مصطفیٰ سواری پر سوار تھے اور جبرائیل ساتھ تھا، تو قرآن کبھی یہ نہ کہتا کہ تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے.
اللہ نے یہ فرما کر بتا دیا آؤ معراج کی رات میں تم نے وہ تو سن لیا جہاں تک سواری تھی، اب تمہیں وہ بتاتا ہوں جہاں سواری بھی نیچے رہ گئی تھی، جہاں براق بھی نیچے رہ گیا تھا، جہاں جبرائیل بھی بے بس کھڑا تھا، اور جہاں سے آگے کوئی اور نہ جا سکا اور صرف میرا حبیب ہی جا رہا تھا۔ تو آؤ یہ نیچے کے سفر میں، زمینی سفر میں، آسمانی سفر میں غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوتے پھرنا کہ جبرائیل نہ ہوتا تو راستہ کون بتاتا، براق نہ ہوتا تو منزل کیسے طے ہوتی، ان غلط فہمیوں میں نہ الجھتے رہنا۔ میرا حبیب نہ یہاں براق کا محتاج تھا، نہ رفرف کا محتاج تھا، نہ جبرائیل کا محتاج تھا، نہ کسی سبق، نہ کسی رہبر کا محتاج تھا۔ میرا حبیب یہاں کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ تو وہاں نہیں بھولا جہاں کوئی نہیں تھا، تو یہاں کیسے بھول سکتا تھا؟ تو یہاں جبرائیل اور سواریاں اس لیے نہیں تھی کہ مصطفیٰ بھول جاتے، وہ تو مصطفیٰ کے اکرام اور شان کے لیے ساتھ تھے۔ اس لیے اس مرحلہ سفر کا ذکر قرآن نے کیا، تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے، اور پھر کہہ دیا تمہارے صاحب۔ کیا کہا؟ اور کس سفر کی بات کی؟ لامکان کی۔ کس سفر کی بات کی؟ کہ تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ اس سفر کی بات ہے جس میں جبرائیل، براق، رفرف سب نیچے رہے، تبھی یہ بات بنتی ہے کہ تمہارے صاحب نہیں بھولے۔ تو جب اس سفر میں اپنے حبیب کو فرماتا ہے تمہارے صاحب نہیں بھولے، تو یہ سفر کہاں کا ہوا؟ لامکان کا۔ کہاں کا ہوا؟ بولیے کہاں کا ہوا؟ اب لامکان میں جب اس کا حبیب سفر کر رہا ہے، محو پرواز ہے، اس وقت وہ کہتا ہے تمہارے صاحب۔ اور جب حضور زمینی سفر کر رہے تھے مسجد حرام سے اقصی، تب کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اس نے سیر کرائی اپنے بندے۔ جب حضور ہیں زمین پر تو کہتا ہے میرا بندہ، جب حضور ہیں لامکان میں تو کہتا ہے تمہارے صاحب۔ جب حضور سفر کر رہے ہیں اسراء کا، زمینی سفر، مسجد حرام سے اقصی کا، عالم بشریت کا، تو عالم بشریت کے سفر میں کہتا ہے میرا بندہ، مکان میں کہتا ہے میرا، لامکان میں کہتا ہے تمہارا۔ باری تعالیٰ یہ بات تو سمجھ میں آتی تھی کہ یہاں مکان کے سفر میں کہے تمہارا، اور لامکان میں جہاں ہم میں سے کوئی نہ ہے نہ کسی کی رسائی تو وہاں کہے میرا۔ تو یہ تو ہماری عقل میں آتا ہے، ہم میں ہیں تو کہتا ہے میرا، اور وہاں ہیں جہاں کوئی نہیں تو کہتا ہے تمہارا۔ تو اس میں علماء نے کئی باتیں لکھی۔ ایک وجہ تو یہ لکھی کہ وہ جو تمہارے ساتھ بیٹھتے رہے، کبھی چٹائی پر، کبھی مٹی پر، کبھی خاک پر، کبھی پتھر باندھ لیے، کبھی چٹائی پر، وہ جو تمہارے ساتھ بیٹھتے رہے اور یہ فرق بھی نہیں رکھتے تھے کہ کون آگے ہے اور کون پیچھے، وہ جو تمہارے ساتھ کبھی سواری پر بیٹھ جاتے، کبھی تمہارے ساتھ اونٹ پر بیٹھ جاتے، کبھی تمہارے ساتھ سواری مبارک اور گدھے مبارک پر بیٹھ جاتے، کبھی مٹی، چٹائی، چٹان اور پتھر پہاڑ پر بیٹھ جاتے، وہ جو تمہارے ساتھ بیٹھتے رہے مل کر، انہیں اپنے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر اگر کسی نے اپنے جیسا جان لیا ہو تو وہ آج دیکھے کہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والا آج کہاں بیٹھا ہے۔ تمہارے صاحب، تمہیں صحبت سے نوازنے والے، تمہارے ساتھ بیٹھنے والے آج کہاں بیٹھے ہیں۔ اس لیے اگر وہ تم میں آ بیٹھے تو یہ تمہیں تمہارے لیے شرف اور احساس ہے، ان کی مجبوری اور محتاج نہیں، وہ تمہیں شان بخشی ہے کہ تمہارے درمیان آ بیٹھے، ورنہ ان کی شان یہ ہے آج دیکھو وہ کہاں بیٹھے ہیں، تمہارے صاحب۔ ایک تو یہ کہا، مگر ایک اور بات بھی ہے کہ لامکان پہ پہنچ کر جب ایجنڈا شروع ہوا، بات ہے آگے کی مگر میں پہلے لینا چاہتا ہوں۔ ایجنڈا جب شروع ہوا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے آقا نے عرض کی باری تعالیٰ یہ تحیات، یہ تحفے، یہ عبادت، یہ حمد و ثنا تیرے لیے،
اللہ نے فرمایا السلام علیکا ایھا النبی، علیکا صیغہ واحد کا، اے حبیب آپ پر سلام، آپ پر تنہا ایک آپ کی ذات پر سلام، آپ پر سلام۔ میرے آقا نے اس سلامتی کو جب اترتے ہوئے دیکھا، یہ نہیں کہا السلام علیہ، ہاں مجھ پر سلام، نہیں کہا السلام علینا، ہم پر سلام۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ اے حبیب صرف آپ پر سلام۔ اب سلامتی اتر رہی ہے اور آقا علیہ السلام عرض کرتے ہیں السلام علینا، باری تعالیٰ ہم پر سلام۔ یہ میں سے ہم کیسے ہو گئے؟ سبحان اللہ۔ اب کون کیا جانے کہ میرے آقا نے اس وقت کس کس کو ساتھ ملا کر ہم بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کون خوش نصیب تھے جنہیں میرے آقا نے اپنے ساتھ ملا کر ہم بنا لیا تھا۔ تو وہ ابو بکر بھی ہوں گے، وہ عمر بھی ہوں گے، وہ عثمان و علی بھی ہوں گے، تو کیا وہ نہیں ہوں گے جن کو مصطفیٰ نے انفس میں ملا لیا تھا، سبحان اللہ، جن کو مصطفیٰ نے انفسنا میں شامل فرما لیا تھا؟ تو کیا وہ علینا میں شامل نہیں ہوں گے؟ تو شب معراج میرے آقا نے جن کو اپنے مقربین میں جانا، انہیں علینا میں شامل کر کے اپنے معیشت میں شامل کر کے ساتھ لے لیا تھا کہ باری تعالیٰ یہ جو تیری طرف سے تحفے سلامتی کے آ رہے ہیں، یہ مجھ پر بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں جو تیرے اسی طرح طالب ہیں، وہ تو نہیں پہنچ سکے، میں مصطفیٰ اپنی کملی میں چھپا کر انہیں ہم بنا کر کہتا ہوں ہم پر سلام، ہم پر سلام، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد طاہر القادری۔ یہ کون ہے نا صبر والی، تو یہ دیکھیں اس کا ہمیں کتنا اجر ملے گا۔ صبر والے ہمیں ہمارا حق نہ ملے تب بھی ہم صبر کرتے ہیں، بجلی نہ ملے تو صبر، علاج نہ ملے تب بھی صبر، نوکری اور ملازمت نہ ملے تب بھی صبر، جینے کا حق نہ ملے تب بھی صبر، انصاف نہ ملے تب بھی صبر، انصاف نہ ملے تب بھی صبر، چور ڈکیت نہ پکڑا جائے تب بھی صبر، ساری قوم کو لوٹ کر کوئی پراپرٹی بنا لے باہر اور وہ بھی کلین چٹ لے کے نکل جائے تو تب بھی صبر، بجلی نہ ملے تو تب بھی صبر ہے جی۔ ماشاءاللہ، میں نہیں سنی، دوبارہ کہتا ہوں، میں نے کہا بھی دیکھیں کتنی صبر والی قوم ہے ہم پاکستانی قوم، تو جنت میں سب سے پہلے تو اسی کا حق بنتا ہے، سب سے پہلے یہی جائے کہ صبر والی قوم ہے، کہ جو اس کا حق چھین لے یہ تب بھی صبر کرتے ہیں، جینے کا حق چھین لے تب بھی صبر، بجلی نہ ملے صبر، روزگار نہ ملے صبر، تعلیم نہ ملے صبر، علاج نہیں صبر، زندگی مشکل ہو گئی صبر، کوئی ہمیں لوٹ لے صبر، کوئی قتل کر دے تب بھی صبر، کوئی پورے ملک کو بیچ کر کھا جائے تب بھی صبر، کوئی کرسیوں پر بیٹھ کے فیصلے کرے تب بھی صبر، کوئی ڈنڈا لے کے فیصلے کرے تب بھی صبر، کوئی ہمیں دھوکہ دے کر کچھ کرے تب بھی صبر۔ تو یہ صبر والی قوم ہے۔ اب اس کے لیے دعا کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ 72 دن تک بیٹھ کے جو بلاتے رہے اور جگاتے رہے، وہ اس لیے جگاتے رہے کہ آؤ اس عذاب میں جینے سے بہتر ہے ایک دن شیر کی زندگی جی کر دیکھو، جرأت اور بہادری کے ساتھ جی کر دیکھو، کیا ایک لفظ کو سچ ثابت نہیں ہو رہا جو میرے قائد نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا؟ کیا آپ نے آج کے فیصلے کو نہیں دیکھ لیا؟ کیا آپ نے ساری آنے والی حقیقتیں تصویریں نہیں دیکھ لی؟ اس مرد کلندر نے کہا کہ یہاں مکہ ہے، ایک اشرافیہ ہے، مافیا ہے، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں آپ کو ٹاپ کے اوپر اشرافیہ اور مافیا نظر آئے گا، ان کا گٹھ جوڑ ہے آپس میں، ان کا مکہ ہے، وہ یہ ہے کہ
آپ مجھے نہ چھیڑیں میں آپ کو نہ چھیڑوں، تم میری چوری کو بے نقاب نہ کرو میں تمہاری چوری کو بے نقاب نہ کروں۔ وہ بلی اور چوہے کا کھیل اور تماشا جاری ہے، اور قوم ناچ رہی ہے سڑکوں پر اور خوش ہے۔ اور قوم نے تو آج تک اس پاگل سے بھی نہیں پوچھا کہ جو پنکھے جلتا تھا وہاں گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کے بھی اب کہاں گئی وہ بجلی اور کہاں گیا شارٹ فال اور کہاں گئی وہ چیزیں، تو قوم چپ ہے۔ تو جو چپ ہو اس کی مدد اللہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک خود نہیں اٹھو گے میں فرشتے نہیں بھیجوں، جب تک اپنے 313 کو میدان بدر میں نہیں لاؤ گے وہ 5000 کو نہیں اتارتا ہے، پہلے اپنے آپ کو پیش کرو وہ پھر مدد کرتا ہے۔ تو اگر پاکستانی قوم نے اس ذلت کو اپنا مقدر سمجھ لیا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر اس سارے عذاب کو اپنی نسلوں کے لیے قبول کر لیا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے آپ کا نہ کسی کا۔ اگر چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو عزت کا مستقبل ملے تو ہمیں ان فرعونوں سے ٹکرانا ہوگا، ان ظالموں سے، لٹیروں سے، قاتلوں سے، دغا بازوں سے ٹکرانا ہوگا۔ یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ ایسے ایسے طریقے سے لوٹتے ہیں کہ نہ آپ کو طریقہ پتہ چلتا ہے نہ عدد پتہ چلتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کیا ہوا کیسے ہوا، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو خیر ابھی آپ کی بجلی چلی گئی تو میں نے کہا تھوڑی سی بات میں تو کر لوں، میں تو چپ نہ رہوں نا، میرا حق مارا جا رہا ہے، تو یہ تو نہ ہو کہ میں بھی چپ رہوں، تو اس لیے میں تو بولا ہوں، اب آگے اثر ہو یا نہ ہو یہ آپ کی بات ہے۔ میاں صاحب اجازت ہے آگے چلیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو معراج کی شان عطا فرمائی، اس سفر معراج کے اندر معراج انبیاء کو بھی عطا کیا، ملائکہ کو بھی عطا کیا۔ پھر جب مقام اور عالمین کی ساری خلق نیچے رہ گئی اور لا مقام میں میرے آقا رواں دواں ہوئے تو قرآن نے کہا ماد اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب تو وہاں رہا نہیں بھولے، اور وہاں کہہ دیا تمہارا، زمینی سفر میں کہہ دیا میرا، وہاں بٹھا کے کہہ دیا تمہارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایجنڈا جو مصطفیٰ نے ہمارا اٹھایا ہوا۔ جب لا مقام میں پہنچے حضور، میرے آقا نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ کہتا ہے السلام علیکہ، آپ کا سلام۔ میرے آقا نے جب اس کے کرم کو دیکھا تو صرف اپنی بات نہیں کی، کہا السلام علینا، ہم پر سلام۔ اب معلوم نہیں کس کس کو میرے آقا نے ہم کی آغوش میں لے لیا تھا۔ یہ اس کی ایک تفسیر ہے۔ اچھا اگلے خطاب کی بجائے اسی کی نہ کر لیں تھوڑی سی بات شاہ صاحب، کیونکہ اب میں نے پھر باہر چلے جانا ہے تو کیا پتا کہ سال بعد آؤں گا، 2 گھنٹے کا خطاب تو بنتا ہے نا۔ یہاں اس مقام پر 2 تفسیریں ہو سکتی ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پہلی تفسیر تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ ہے جن کو میرے آقا نے علینا، ہم میں شامل فرمایا، سلام ہو ہم پر، یہ ہیں مقربین۔ اور مقربین سے جن کا درجہ کچھ نیچے تھا، وہ صالحین کے درجے پر تھے، ان کو الگ بیان فرمایا، وعلی عباد اللہ الصالحین، بڑی تعالیٰ ہم پر سلام اور تیرے نیک بندوں پر سلام، ہم پر سلام اور تیرے نیک بندوں پر سلام۔ ہم میں وہ آئے جو نیکوں سے بھی اوپر ہے، جو نیک نہیں خود نیکی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو مقربین کے درجے پر ہیں وہ علینا میں آ گئے، جو ان سے نیچے تھے مگر صالح وہ دوسرے درجے میں آ گئے، تیسرا ختم۔ ایک یہ تفسیر ہے، ایک اور تفسیر وہ یہ کہ صالحین کو تو مصطفیٰ نے الگ بیان کیا، باری تعالیٰ
تیری طرف سے جو سلام آ رہا ہے یہ ہم پر اور تیرے نیک بندوں پر. تو نیک بندوں کو مصطفیٰ نے الگ کر دیا تو پھر ہم میں کس کو ملا دیا ہوگا؟ نیکوں کو تو الگ کیا تو خطا کاروں کو مصطفیٰ نے اپنی کملی میں چھپا دیا تھا. شب معراج مصطفیٰ میرے آقا نے خطا کاروں کو اپنی کملی میں چھپا لیا تھا. جب رب کی طرف سے سلامتی اتر رہی تھی تو وہ جو عمل میں ناقص تھے مگر تھے وفادار، محبت میں آنسو بہانے والے، ادب کرنے والے، لیکن عمل میں نقص ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، تو جو گناہگار خطاکار تھے میرے آقا نے ان گناہگاروں کو مگر وفاداروں کو علینا میں شامل کر کے اپنی کملی اور آغوش میں لے لیا اور کہا باری تعالیٰ ان کو میں چھپا لیتا ہوں اور جو تیرے صالح بندے ہیں ان کو تو نے ویسے بھی سلام دینا ہے. وہ صالح بندے تو حقدار ہو گئے صالحیت کی وجہ سے، وہ صالح تو حقدار بنے اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، لیکن جو اپنے مقام کی وجہ سے اس سلامتی کے حقدار نہیں بن سکے، میں مصطفیٰ ان غریبوں فقیروں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر انہیں اپنی بارگاہ سے خیرات عطا کرتا ہوں. تو جب میرے آقا نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا تو اللہ نے فرمایا صاحبکم، فرمایا اب بتاؤ جو یہاں پہنچ کے بھی تمہاری باتیں لے کر بیٹھے ہوں، تمہارے تذکرے اور تمہارے قصے لے کر بیٹھے ہوں، تو انہیں تمہارا نہ کہوں تو اور کیا کروں؟ تو پھر وہ تمہارے ہی ہوئے نا کہ میں نے بلایا ہے اپنے لیے. خلوت کا اتنا بلند مقام ہو اور یہاں جہاں سب کچھ بھول جانا چاہیے تھا وہ کچھ نہیں بھولے، نہ رات بھولے نہ تمہیں بھولے، اور یہاں پہنچ کر تم یاد ہو انہیں، تو پھر انہیں تمہارا نہ کہوں تو اور کیا کہوں، تمہارے ہی ہو. اب بلا ٹائم اس بات کی طرف. تو جب لامکان کا سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوا، اس لامکان کے سفر میں میرے آقا چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. ایک مقام آتا جہاں فرمایا کہ مجھے اجنبی چچی محسوس ہوئی، تھوڑا خوف محسوس ہوا بتقاضائے بشریت، تو مجھے ایک میٹھی آواز آئی، ادنو منی ادنو منی ادنو منی، حبیب ابھی اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا. تو مصطفیٰ چلتے گئے چلتے گئے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. اب ادھر سے آیت شروع ہو رہی، یہ تمہید تھی، اب کتاب شروع ہو رہی. فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، چلتے 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 وہ عالم خلق کے آخری کنارے پر جا پہنچے. آخری کنارہ، افق، سب سے بلند کنارہ کس کا؟ عالم خلق کا، عالمین کا، مکان کا. تو جب وہ چلتے چلتے مکان کے آخری کنارے پر پہنچے، خلق کے آخری کنارے پر پہنچے، یعنی وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی مخلوق ہونے کے ناطے جا سکتا تھا، اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا. وہ تھا آخری کنارہ. ورنہ تو دیکھیے نا، انبیاء نیچے، ملائکہ بھی نیچے، جبرائیل بھی نیچے. اگلا سفر تو کیا حضور نے، مگر حضور بھی کرتے گئے پھر ایک آخری کنارہ آ گیا کہ مخلوق ہونے کے ناطے اب وہ حد آ گئے، وہ آخری کنارہ آ گیا. جبکہ حجاب ابھی باقی تھا، سفر ابھی باقی تھا، وصال کی منزلیں ابھی باقی تھی. تو گویا میرے آقا کے اپنے حسب حال آقا کی معرفت نے پکار کر کہا ہوگا، کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے دن کے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے. باری تعالیٰ میں مسجد حرام سے چلا اقصیٰ تک، اقصیٰ سے چلا سدرہ تک، ساتوں آسمانوں کی منزلیں طے کی. پھر آپ انبیاء بھی نیچے رہ گئے، ملائکہ بھی نیچے رہ گئے، نوری اور ناری بھی نیچے رہ گئے، خلق اور مخلوق بھی نیچے رہ گئے، عالمین بھی نیچے رہ گئے. میں وہاں تک پہنچا جہاں میری استعداد تھی، جہاں میری قوت تھی، جہاں تک میرے بس میں تھا. لیکن جہاں تک
پہنچ کر تیرا نہیں کر سکتا، کیونکہ تو خالق ہے، تو مخلوق کے بس میں تو نہیں ہے۔ تو یہاں پہنچ کر اگر حد ختم ہو جائے، سفر ختم ہو جائے، تو پھر حجاب تو ابھی باقی ہے، منزلیں تو ابھی اور باقی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب کیا میں آپ کی اس محبت کو تشنا چھوڑ دوں گا؟ جہاں تک تو کر سکتا تھا وہ تو نے کیا، اب جب تیری آخری حد آ گئی اب تو یہاں ٹھہر جا،